سلیم بخاری صاحب آپ سے ذرا گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. سر پاکستان میں اللہ کے کرم سے چیمپئنز ٹرافی جو ہے اس کا انعقاد اس وقت ہو رہا ہے اور ہمارے تمام سٹیڈیمز جو ہیں وہ بھی مقررہ وقت پر مکمل ہو گئے اور جو بھارت کی چالاکیاں اور سازشیں تھیں وہ بھی ناکام ہوئی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے دنیا کو یہ دکھا دیا ہے کہ ہم پاکستان میں ہر قسم کا انٹرنیشنل ایونٹ جو ہے وہ منعقد کروا سکتے ہیں یا آپ کے خیال میں ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے؟ بہت شکریہ آپ کا پارس، آپ نے یاد کیا اپنے پروگرام میں، اور انٹرو میں آپ نے جو کچھ کہہ دیا ہے میرا نہیں خیال کہ اس کے بعد کسی مزید اضافے کی ضرورت ہے، لیکن میں بہرحال اپنی دانش کے مطابق کچھ عرض کر دیتا ہوں. یقینی طور پر ہندوستان کی طرف سے ہر وہ کوشش کی گئی کہ یہ ایونٹ پاکستان میں نہ ہو، چاہے اس کے لیے سیکورٹی کو ایشو بنایا گیا، چاہے اس کو جو روایتی ہندوتا پالیسی کے تحت اینٹی پاکستان ایٹیچیوڈ ہے اس کو آپ ذمہ دار قرار دے دیں. انہوں نے یہ اب سے نہیں ہے، جب سے آئی سی سی کے اوپر بھارت کا قبضہ ہوا ہے، کبھی اجیت شاہ، کبھی اس کا بیٹا، کبھی کچھ، یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہے. اور جب سے اس سے پہلے وہ بگ تھری کا معاملہ چلا تھا تب بھی پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن اللہ کا فضل ہے یہ کہ ہماری کوششیں کہہ لیجیے آپ، ہماری ہمت کہہ لیجیے آپ، ہماری پالیسیز کہہ لیجیے آپ، کہ یہ ایونٹ جو ہے اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے، اور ایک میسج جا رہا ہے اکراس دا ورلڈ that Pakistan is a peaceful country, it's worth playing international cricket, it's worth playing international other games. آپ نے دیکھا کہ جو پاکستان کا اس وقت سٹیٹس ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں، بڑی سے بڑی کانفرنسز یہاں ہو رہی ہیں. ابھی وہ شنگھائی جو آرگنائزیشن ہے اس کا اجلاس ہوا تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس آئسولیشن سے جس میں ہمیں بھارت دھکیلنا چاہتا تھا اس سے تو ہم بڑی کامیابی سے نکل آئے ہیں. اب آج کرکٹ، ہاں سر میں اس پہ یہی بات کرنا چاہ رہی ہوں. کل ایک بڑا میچ ہے جسے مدر آف آل میچز بھی کہا جاتا ہے. آپ کو پتا ہے نا کہ بظاہر جو انڈین کرکٹ ٹیم ہے وہ مضبوط ہے اور جو پاکستانی ٹیم ہے وہ انپریڈکٹیبل ہے. اب سلیم بخاری صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ کل مضبوط ٹیم جیتے گی یا ہم انپریڈکٹیبل ہی ثابت ہوں گے؟ دیکھیے ہماری انپریڈکٹیبلٹی جو ہے اس نے بعض اوقات ونڈرز کیے ہیں. چاہے وہ چیمپئنز ٹرافی جیتنا تھا، چاہے وہ یعنی T20 ورلڈ کپ جیتنا تھا، چاہے ورلڈ کپ جیتنا تھا. تو ہمارے لڑکوں میں جو ایک کمال ہے وہ یہ ہے کہ وہ انتہائی ڈیفیکلٹ سچویشن میں سم ٹائم دے پرفارم سو ویل کہ ہم انٹرنیشنل ٹائٹل جیت جاتے. کل کا گیم جو ہے دیٹ از ڈو اینڈ ڈائی. وہ بالکل ٹھیک کہا حارث رؤف نے کہ وی ہیو ٹو ڈو اٹ، اور وی آر نو ویئر بیکاز پاکستان کے پاس اب چانسز نہیں ہیں. if we have to stay in the tournament we have to win tomorrow's match. and I tell you، میں نے دیکھا جو بھارت کے جو کمنٹیٹرز آ رہے ہیں اسکرینز کے اوپر، جو انالسٹ آ رہے ہیں، وہ نعرے تو مار رہے ہیں لیکن ان کی پریشانی واضح ہے بیکاز دے آلسو نو کہ دس ٹیم کین ڈو اینی تھنگ. بالکل، بس اللہ کرے کل کام کر جائیں. لڑکوں کو یہ پتا ہے کہ ہاں میرے خیال سے یہ ہو جائے گا انشاءاللہ. جس طرح کی قوم پوری انتھوسیاسٹک ہے، جس طرح کا پریسٹیجیس ایونٹ ہو رہا ہے اور ہم ہوسٹ ہیں اس کے، مجھے لگتا ہے یہ کہ we will sail through. سلیم بخاری صاحب تھوڑا سا ذرا آگے چلتے ہیں. اب ذرا جو ہماری داخلی جنگ ہے نا اس کی طرف آتے ہیں، اس پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں جو کہ سیاسی وجوہات کی بنا پر آپ جانتے ہیں گزشتہ 10 سال سے یہاں پہ جاری ہے. فرق یہ ہے سر کہ جو کل کے دوست تھے وہ آج دشمن ہو گئے ہیں اور جو کل کے دشمن تھے وہ اب دوست بن گئے ہیں. سلیم بخاری صاحب یہ جو ہم دو انتہاؤں میں پھنس چکے ہیں سر، اس سے باہر کیسے نکلا جائے؟ اب دیکھیے پارس، اس کے لیے ایک تو اگر کسی طرح سے پاکستان میں گرینڈ نیشنل ریکنسیلیشن کی بات ہو جائے یا پرانے ماضی کو بھول کے ہم آگے بڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے لیے صرف آپ کسی ایک پارٹی کو بلیم نہیں کر سکتے. کوئی بھی پارٹی یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. آپ دیکھیے مین اسٹریم دو پارٹیاں جو ہیں جو اس وقت حکومت میں ایک طرح سے اتحادی ہیں، لیکن آپ دیکھ لیجئے ان کے اندر کیا ہو رہا ہے. گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیلا جا رہا ہے، ایک دوسرے کے خلاف تنقید کی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا جب پی ڈی ایم کی 16 مہینے کی حکومت تھی تو 1.5 سال تک وزیر خارجہ رہنے کے بعد بلاول بھٹو نے کہا کہ میں تو ذمہ دار نہیں ہوں، انہوں نے جو بھی فیصلے کیے ہیں میرا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ چلیے رائیول پارٹیز تو ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچیں یا فساد کریں یا ایک دوسرے کے خلاف احتجاج کریں، سمجھ میں آتا ہے. آپ الائز کا دیکھ لیجئے کیا حال ہے. یہی حال ہماری اپوزیشن کا بھی ہے. اپوزیشن کے بیچ میں بھی آپ نے دیکھا کہ جے یو آئی اور پاکستان تحریک انصاف کے بیچ کیا ہوتا تھا، جلسوں میں کیا منظر پیش کیے جاتے تھے، کس کو کس نام سے پکارا جاتا تھا، کس کو کہا جاتا تھا. لیکن آج وہ مل کے بیٹھے ہوئے ہیں.
سر لیکن سر یہ آپ نہیں سمجھتے سلیم بخاری صاحب کہ یہ جو ٹکراؤ ہے اب یہ تو سر براہ راست جو ہے وہ ٹکراؤ کی صورتحال ہے نا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ آرمی چیف کو اب خطوط لکھنے سے معاملہ بہت آگے بڑھ گیا ہے. اب جب آرمی چیف ملک سے باہر جاتے ہیں تو بیرون ملک جو ہے وہ احتجاج کی کالز دے دی جاتی ہیں. یہ کتنی سنگین چیز ہے، یہ کتنی سنگین صورتحال ہے؟ یہ بہت سنگین صورتحال ہے. یہ اس حدود کو چھو چکی ہے پہلے سے. میں آپ کو ریکارڈ پہ بتا رہا ہوں، ویڈیوز موجود ہیں کہ پاکستان کے جھنڈے گرین جلائے گئے، پاکستان کے گرین پاس جلائے گئے، اور پوری دنیا میں سوشل میڈیا کے اوپر اس کی تشریح کی گئی، مطلب تشہیر کی گئی. اس کے بعد آپ نے یہ بھی دیکھا ہوگا، یہ ویڈیوز بھی موجود ہیں کہ جی ایچ کیو پہ قبضہ ہو گیا، ایئر بیس پر طیارے اڑا دیے گئے، جی ایچ کور کمانڈر کے گھر کے اوپر قبضہ ہو گیا. جب ہم خود سے یہ سب کچھ کریں گے تو ہمیں تو کسی بیرونی دشمن کی ضرورت ہی نہیں ہے. میں صرف پھر کہہ رہا ہوں کہ میں کسی ایک پارٹی کو بلیم نہیں کرتا ہوں. اگر آپ 90s کی دہائی میں چلے جائیں تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے بیچ کیا ہو رہا تھا وہ بھی سب کو یاد ہے. اس سے پیچھے چلے جائیں تو پیپلز پارٹی اور عوامی کے بیچ کیا ہوا تھا. میں آگے کی بات کرتی ہوں سلیم بخاری صاحب، لیکن جو آپ نے بھی شروع میں بات کی اس میں ایک پرسپیکٹو یہ بھی ہے کہ سر عمران خان کے ساتھ اس وقت جیل میں سختی ہو رہی ہے، یہ سختیاں ہو رہی ہیں، ان سے ملاقات کی اجازت نہیں ہے، اور پھر جو انسانی حقوق کا جو ایشو ہے اس کی خلاف ورزی کا انسانی حقوق کا وہ بھی اٹھایا جاتا ہے. تو سر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں یہ تمام چیزیں یا تمام کام جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کرواتی ہے، تو ہمارے پاس احتجاج کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں رہ جاتا، ہم کیا کریں پھر؟ لیکن خان صاحب سے یہ تو پوچھا جانا چاہیے نا کہ جب آپ کا 4 سال کا حکومت کا دور تھا تو اس وقت یہ سب کچھ کون کراتا تھا؟ آپ نے تو قوم کو 4 سال کے بعد بتایا کہ میں تو ڈمی تھا، یہ ملک تو چلا رہے تھے جنرل باجوہ، جنرل فیض حمید. تو یہ کس منہ سے میرے خیال سے اس کی شکایت کرتے ہیں؟ مجھے یہ کبھی سمجھ میں نہیں آئی. اسٹیبلشمنٹ پہلے دن سے، آپ کو میں مثال دوں، اگر مسٹر جناح کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا سری نگر پر حملہ کرنے کے حوالے سے، اس سے لے کے آج تک اسٹیبلشمنٹ کا ڈومیننٹ رول رہا ہے اور رہے گا. کوئی اس کو کمپرومائز نہیں کر سکتا. سلیم بخاری صاحب آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، ایک چیز ایڈ کر لیں سر. بالکل اسٹیبلشمنٹ کا رول رہا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ماضی میں بھی جو آرمی چیفز ہیں ان کو مخاطب کر کے ان کو کرٹیسائز بھی کیا جاتا رہا ہے. پھر وہ دیکھیں میاں صاحب کی گجرانوالی تقریر کا حوالہ دیا جاتا ہے، وہ اینٹ سے اینٹ بجانے کا زرداری صاحب کا بیان ہے. سر یہ بتائیے کہ پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے خیال میں ان سے ریڈ لائن کہاں، کس جگہ کراس ہوئی ہے؟ دیکھیے، جو میں آپ کو بالکل لیٹسٹ مثال دے دیتا ہوں. ان تینوں خطوط کو، جن کی کوئی فزیکل ایگزسٹنس نہیں ہے، صرف دعوے ہیں یا کوئی ٹویٹ ہے، اس کے اندر آپ جن سے تقاضا کر رہے ہیں کہ آپ کو ریلیف دیں، ان کے خلاف چارج شیٹ ہے. تینوں خطوط کے کانٹینٹ آپ پڑھ لیجئے. جی بالکل. جو اس وقت موجودہ آرمی چیف ہیں اس کے تقرر کو آپ نے ریزسٹ کیا، اس کے بعد کہا قبر تک نہیں چھوڑیں گے. یہ ساری باتیں تو کہیں گئی نہیں ہے نا، موجود ہے نا. تو آپ دیکھ بھی انہی کی طرف رہیں کہ آپ کو ریلیف دیں، گریبان سے بھی انہی کو پکڑ رہے ہیں، تو یہ ٹینشن اور بڑھے گی، تباہی مزید آئے گی. رائٹ. سلیم بخاری صاحب، جو بات ابھی وہ ملٹری کورٹ کی ہو رہی تھی سر، وہ بڑی اہم سماعت جو ہے وہ چل رہی ہے، 7 رکنی آئینی بینچ جو ہے وہ اس کو سن رہا ہے. آپ کو یہ معاملہ کہاں جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ اس معاملے میں اس کا فیصلہ آ جائے گا؟ دیکھیں، 2 چیزیں آپس میں جڑی ہوئی ہیں. ایک تو یہ پروسیڈنگ جو چل رہی ہے سپریم کورٹ میں، اور دوسرا فیض حمید کا جو کورٹ مارشل ہو رہا ہے اس کا جو فیصلہ آنے والا ہے. ان دونوں کے بیچ ایک لنک موجود ہے. جو بات میں انتہائی ذمہ داری سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بات تو ہم سبھی لوگ کر رہے ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے ساتھ بیٹھ کے معاملہ جات کو سارٹ آؤٹ کرنا چاہیے. لیکن معاملہ جات کبھی سارٹ آؤٹ اس طرح سے نہیں ہوتے ہیں کہ آپ ایک طرف تو ان کے اوپر لاٹھی چارج کرتے رہیں، ایک طرف تو آپ یہ کہیں کہ ہم اس آرمی چیف کو چھوڑیں گے نہیں، ایک طرف آپ یہ کہیں کہ یہ سارا کیا دھرا جو ہے، یہ جو کچھ بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے یہ فوج نے کیا ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ ڈرا کے دھمکا کے کسی سے اگر یہ توقع رکھیں کہ وہ آپ کے لیے ایک فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کرے گا، یہ نہ پہلے کبھی ہوا ہے نہ یہ ہونے جا رہا ہے. میرے خیال سے فنڈامنٹل ضرورت اس بات کی ہے کہ بانی پی ٹی آئی پہلے سب سے اپنے رویے میں تبدیلی لائیں. وہ یقینی طور پر اس حکومت سے کوئی توقع نہیں کر رہے ہیں اور نہ ان کو رکھنی چاہیے. اگر یہ فیصلہ تاریخ کے عین مطابق ہماری اسٹیبلشمنٹ نہیں کرنا ہے تو پھر انہیں اپنا رویہ اس اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بہتر کرنا ہوگا. آپ دیکھیے نا، جو کچھ بھی ہوا، عمر ایوب صاحب جو ہیں لیڈر آف دا اپوزیشن ہیں، ان کا گولیاں سیدھی آ رہی تھی میری چھاتی پر، پتہ پوچھ کے پتہ نہیں کہاں چلی گئی. انہوں نے گنوں کے نمبر بتا دیے، انہوں نے یونٹس کے نمبر بتا دیے. جب آپ اس طرح کا رویہ اختیار کریں گے تو پھر اسٹیبلشمنٹ آپ کے ساتھ کیوں بیٹھے گی؟ جیسا یہی ہوا جب آپ نے خط لکھا، اور وہ تینوں کے تینوں خط جو ہیں وہ چارج شیٹ ہے پوری فوج کے اوپر. تو پھر کیسے ملے گا آپ کو؟